جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہاں اندھیرا بہت تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کوئی تو آ کر اسے اس اندھیرے سے نکال دے۔ وہ رو پڑا۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، مگر اس ہیبت ناک سناٹے میں اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے رونے کی آواز میں کسی کے قہقہے کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کون اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا؟ بے چینی سے کروٹ بدلتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک لرزش سی طاری تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نگاہیں گھمائیں۔ اسے اندھیرا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ لیمپ نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کر دیا تھا، مگر اسے یہ روشنی ناکافی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس اندھیرے، اس سناٹے اور اس خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا۔ اس کی ٹانگوں میں لرزش تھی۔ اس نے سوئچ بورڈ کے پاس آ کر کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھی، یہاں تک کہ چھت پر لٹکا فانوس بھی۔ ایک پل میں کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ روشنی ہو جانے کے بعد اس کی وحشت تو ختم ہو گئی تھی، مگر گھٹن کا احساس ابھی بھی تھا۔ وہ کمرے کے دوسری طرف کھڑکیوں کے پاس آیا۔ اس نے ایک ایک کر کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں۔ پھر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اپنے روم کی بالکنی میں آ گیا۔ وہ بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، خود کو پرسکون اور نارمل کرنے کے لیے۔ اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ کسی اندھیری اور ہیبت ناک جگہ نہیں بلکہ یورپ کے ایک خوبصورت ملک میں ہے۔ وہ اٹلی میں ہے۔ وہ اس وقت روم کے ایک خوبصورت اور شاندار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں ہے۔ وہ ریلنگ پر بازو جما کر کھڑا ہو گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا، اس لیے سامنے نظر آتی سڑک پر گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا دل بھی ابھی تک گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ برس ہا برس ہوئے، اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گا، ادھر کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ نیند سے فرار کی یہ کوششیں اتنی کامیاب ثابت ہوئی تھیں کہ اب جب وہ خود کو ایک مضبوط اور توانا مرد سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا، وہ رات کو پرسکون نیند سونا چاہتا تھا، تب اسے نیند لاکھ کوشش کرنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ وہ انسومنیا یعنی بے خوابی کا مریض ہو گیا تھا۔ وہ پوری رات نیند کے آ جانے کی کوششیں کرتے گزار دیا کرتا تھا۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتیں، نیند نہ ہونے کی وجہ سے دن کے اوقات میں معمولات زندگی متاثر ہونے لگتے، تو وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتا تھا۔ ان گولیوں کے ساتھ نیند اسے آ جاتی تھی، مگر یہ نیند اپنے ساتھ بہت سے ڈراؤنے خواب بھی لے کر آتی تھی۔ غلط سوچتا تھا وہ کہ وہ خوابوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ تو ان خوابوں سے آج بھی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا 12 سال پہلے ڈرتا تھا۔ چند منٹ میں گہری گہری سانسیں لینے کے بعد گھٹن کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بدن کی لرزش بھی بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکیاں اور بالکنی کا دروازہ اسی طرح کھلا رہنے دیا۔
وہ ٹی وی آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے اپنے گرد آوازیں چاہیے تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا۔ اٹالین میں آتے یہ پروگرامز اسے قطعاً سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، مگر وہ پھر بھی انہیں سننا چاہتا تھا۔ اب اپنے اندر کی وحشت اور سناٹا مٹانے کو باقی رات اس نے یہی کام کرنا تھا۔ زندگی کی بے شمار راتوں کی طرح یہ رات بھی جاگ کر صبح کا انتظار کرتے ہوئے گزارنی تھی۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح آفس روانگی کے لیے تیار تھا، یوں جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہترین تراش خراش والے سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی یہ تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود سے اور ساری دنیا سے نفرت میں مبتلا ایک انسان ہے؟ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہ سوٹ، یہ ٹائی، یہ سلیقے سے جمے بال، یہ ٹائی پن، یہ کف لنگز اور یہ بہترین جوتے دیکھ کر کون سوچے گا کہ وہ سکندر شہریار سیلف ڈسٹرکٹیو اور سوسائیڈل ٹیمپرمنٹ کا شکار ہے؟ خود پر سے نفرت اور حقارت کی نگاہیں ہٹاتا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹا۔ اس نے اپنا بلیک لیدر بریف کیس لیا، لیپ ٹاپ بیگ میں لیپ ٹاپ رکھا۔ وہ اپنے ہوٹل روم سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ہوٹل وایا وٹوریو وینیٹو سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جبکہ اس کا آفس باربرینی وایا میں تھا۔ گویا آفس اور اس کے ہوٹل کے بیچ میٹرو بے بس ایک ہی اسٹاپ کا فاصلہ تھا، مگر کل جب وہ ہوٹل سے آفس پہلے دن گیا اور آفس کی گاڑی نے اسے پک کیا، تب محض ایک اسٹاپ کا یہ فاصلہ طے کرنے میں اسے 1.25 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک جام روم کا بھی مسئلہ تھا۔ تب کل ہی اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ آفس میٹرو میں جایا کرے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں تھا۔ روم کے اندر گراؤنڈ ٹرین سسٹم لندن اور پیرس جتنا مربوطہ تو نہ تھا، مگر پھر بھی ٹریفک جام میں پھنسنے سے بدرجہ بہتر تھا۔ یوں آفس جانے آنے کے لیے ملی گاڑی اور ڈرائیور والی سہولت کو اس نے پہلے ہی دن خیر بات کہہ دیا تھا۔ میٹرو اسٹیشن پر رش کا حصہ بنا وہ ٹرین میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کھڑے اور بیٹھے ہوئے رومن مردوں اور عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کو اپنے کام پر پہنچنے کی جلدی تھی، مگر اس جلدی اور بھاگ دوڑ والے انداز کے باوجود بھی ان میں سے کوئی ایک بھی اسے ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو خوش لباس نہ ہوتا۔ فیشن اور اسٹائل رومنوں کے لیے ایک بہت ہی سنجیدہ بات ہے۔ عورتوں کے لباس، ان کا میک اپ، ہیڈ بینڈ، سینڈلز، مردوں کے سوٹ، ٹائی، جوتیاں، بریف کیس، ہر کچھ فیشن کے عین مطابق تھا، بے حد اسٹائلش تھا۔ ٹھیک ہی کہا جاتا ہے کہ رومنز بڑے کلاسی اور اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں۔ اسے اگلے ہی اسٹیشن پر اترنا تھا اور اس کا اسٹیشن فوراً ہی آ گیا۔ وایا باربرینی پر میٹرو اسٹیشن سے بہت نزدیک ہی اس کا آفس تھا۔ یہ اس کے دوحہ میں اپنا ہیڈ آفس رکھتی ملٹی نیشنل کمپنی کا جنوبی یورپ میں واقع ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ آفس آ گیا تھا۔ وہ جن کاموں کی انجام دہی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا ان میں مصروف ہو گیا تھا۔ آفس میں جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑ رہا تھا ان سے کل اور آج رسمی ہائی ہیلو کے بعد اس کی صرف اور صرف پروفیشنل نوعیت کی گفتگو ہوئی تھی۔ کام کی بات مکمل پیشہ ورانہ انداز میں۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اسے یہاں سے جا کر کچھ نہیں کرنا تھا، اپنے ہوٹل روم میں بند ہو جانا تھا یا شاید روم کی گلیوں کوچوں میں تنہا پھرنا تھا، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے ایسی کشش نہ رکھتی تھی کہ وہ آفس سے جلدی اٹھنے کی خواہش رکھتا۔ مگر چونکہ آفس ٹائم ختم ہو چکا تھا، ایک ایک کر کے سارا آفس خالی ہو رہا تھا، سو وہ بھی آفس سے نکل آیا تھا۔
उसे रास्ते के का 2 दिन में कुछ कुछ अंदाज़ा हो गया था और उसकी जेब में रोम का बड़ा जाम नक्शा भी मौजूद था। गोया रास्ता भटकने का इम्कान न था। चुनांचे बजाय मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के उसने पैदल अपने होटल तक जाने का फ़ैसला किया। ये जून का महीना था और रोम में मौसम खासा खुशगवार था। सूरज आजकल करीबन 8:45 गुरूब हुआ करता था। इन दिनों यहाँ शामें बड़ी लंबी होती थीं। वो वाया बार्बनीनी से वाया वेनेटो की तरफ जा रहा था। उसके इर्द गिर्द कदीम इमारतें थीं, फव्वारे थे, मगर उसे रोम की हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। वो अभी भी उस ख्वाब के हिसार में था। अब अगले कई रोज़ उसे उस ख्वाब के हिसार ही में रहना था और अगले कई दिन खौफ के सबब सोना नहीं था। उसने आज सुबह न तो नाश्ता किया था और ना ही दोपहर में लंच। ऑफिस में खाली पेट कॉफ़ी के 3 कप ज़रूर पिए थे। उसे सड़क के किनारे एक पिज़्ज़ेरिया नज़र आया था। तब उसे अपने आज तमाम दिन कुछ भी न खाने का एहसास हुआ। वो वहाँ से पिज़्ज़ा खाता हुआ चला जाए, फिर होटल के कमरे में बंद होकर रात गए तक अपने ऑफिस का काम करता रहेगा। उसने दिल ही दिल में तय किया था। अभी चूँकि डिनर टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उस छोटे से पिज़्ज़ेरिया में उसे मेज़ों पर 2-4 लोग ही बैठे नज़र आए। वो अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का काउंटर पर गया, मगर इटली में इटालियन सीखे बगैर अपने लिए कुछ ऑर्डर करना इस कदर मुश्किल काम है, उसका उसे अंदाज़ा नहीं था। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करते हुए उसको तकरीबन 10 मिनट गुजर गए थे। काउंटर के पीछे खड़े दरमियानी उम्र के इटालियन मर्द और औरत अंग्रेज़ी से कतई नावाकिफ़ थे। वो दोनों मर्द और औरत खुश अखलाक़ी से मुस्कुरा कर उसके अंग्रेज़ी लफ्ज़ों के जवाब में मुख्तलिफ़ अशिया उठा कर उसे दिखा रहे थे। अच्छा, वो अपने पिज़्ज़ा की ये टॉपिंग चाहता है, फ़लाँ तरह के मशरूम्स का इजाफ़ा चाहता है, पोमोदोरो चाहता है, न जाने वो उसे क्या क्या उठा कर दिखा रहे थे। साथ उन अशिया के न जाने क्या क्या इटालियन नाम ले रहे थे। वो दोनों तहम्मुल से उसे वक्त दे रहे थे। वो उस बेकार की मशक्क़त से बेजार हो गया था। बेहतर यही है कि वो अपने होटल जाकर खाना खाए, जहाँ अंग्रेज़ी समझी भी जाती है और बोली भी जाती है। करीब था कि वो अंग्रेज़ी ही में उन दोनों का शुक्रिया अदा करता, वहाँ से पलट जाता कि अचानक ही बिल्कुल पीछे वाली मेज़ से उठकर एक इटालियन लड़की उसके पास आई। मे आई हेल्प यू? वो बड़ी शस्ता अंग्रेज़ी में उससे मुखातिब हुई थी। उसने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने सर इस बात में हिलाया, इतना वक्त यहाँ खड़ी होकर बर्बाद कर चुका था तो अब यहाँ से खाना खाकर ही जाना चाहता था। उसने दिल में सोचा। वो अभी उस लड़की को अंग्रेज़ी में ये समझाना ही चाहता था कि वो किस तरह का पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहता है कि वो बड़ी रवानी से गिटपिट करती सामने खड़े मर्द ख़ातून से इटालियन में चंद जुमले बोली। जुमले अगर अल्फाज तोड़ कर भी बोले गए होते तब भी उसके सर के ऊपर ही से गुजरने थे। काउंटर के पीछे खड़ी औरत सी कहती मुस्कुराते हुए अंदर गालिबन किचन में चली गई थी, जबकि मर्द उस इटालियन लड़की से इटालियन ही में कुछ बात करने लगा था। वो ज़बान गैर में बातें करते उन 2 अफराद को खामोशी से देख रहा था। मर्द के मुस्कुरा कर अपनी तरफ देखने से इतना अंदाज़ा उसे हो रहा था कि गुफ्तगू उसी के बाबत हो रही है। ये आपसे माज़रत कर रहे हैं कि आपको ज़हमत हुई। लड़की अब उससे मुखातिब हुई थी। गोया इटालियन जुमलों का अंग्रेज़ी तर्जुमा व खुलासा बयान किया गया था। मैंने आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। असल में मैं इस टेबल पर बैठी थी और आपकी सारी बात सुन रही थी। उसने काउंटर के करीब 3 मेज़ की जानिब इशारा किया था। उसने नज़रें घुमाकर उस मेज़ की तरफ देखा। वहाँ उस लड़की का चंद लुक़मे खाया पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक का अनछुआ ग्लास रखा हुआ था। थैंक्स, उसने पुरतकल्लुफ़ अंदाज में संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ मुख्तसर सा शुक्रिया अदा किया। आपके पिज़्ज़ा में किसी भी तरह का मीट नहीं होना चाहिए, मीट स्टॉक भी नहीं होना चाहिए,
اور وائن بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بالکل سادہ مشرومز اور سبزی والا پزا چاہیے. وہ مسکرا کر اس سے بولی. بس تھینکس اگین. اس بار اس نے یہ الفاظ سنجیدگی سے کہے. مائی پلیجر. وہ خوش اخلاقی سے مسکرائی. آپ بل پے کر دیجیے گا. پزا تیار ہو رہا ہے. 10 سے 15 منٹ لگیں گے. تب تک آپ بیٹھ جائیں. وہ بل پے کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی اور میز منتخب کر کے وہاں بیٹھنے کے ارادے سے مڑا تھا. وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ کاؤنٹر سے ہٹی تھی، مگر جیسے ہی کاؤنٹر سے ہٹ کر وہ اس لڑکی کی میز کے قریب پہنچے، وہ اس سے بولی، آئیے بیٹھیے. اس نے بالکل ابھی اس کی مدد کی تھی. وہ فوراً بد اخلاقی دکھا کر بیٹھنے سے منع نہیں کر سکتا تھا. ہاں، دل میں اسے یہ پیشکش اور بے تکلفی گراں گزری تھی. بہرحال وہ مجبوراً اور مروتاً اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، بے حد پرتکلف انداز میں. نیکسٹ ٹائم آپ کو اپنے لیے کچھ آرڈر کرنا ہو یا کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں اور ان کے اجزا دیکھنا چاہیں تو پورک کے لیے اسٹروتو کا لفظ یاد رکھیے اور وائن کے لیے وینو کا. اور آپ کو یہ دونوں چیزیں اپنے کھانے میں نہیں چاہیے، اس کے لیے سینزا کا لفظ استعمال کیجیے گا. یعنی آپ کہیں گے سینزا اسٹروتو وینو. وہ مسکرا کر اسے بتا رہی تھی. غالباً اسے بلا وجہ اور بات بے بات مسکرانے کی عادت تھی. اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی. اس وقت اس کا کسی سے بھی خوش اخلاقی دکھانے اور گفتگو کرنے کا موڈ نہ تھا، مگر اس سے مدد لینے کی حماقت کر بیٹھا تھا. اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی ہوگا. اس نے سنجیدگی سے صرف اس کی بات سنی تھی. جواب میں وہ کچھ بھی نہیں بولا تھا، مگر اس باتونی لڑکی کو اس کے کچھ بولنے یا نہ بولنے سے یقیناً کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اسے مزید بتا رہی تھی. اٹالین زیادہ مشکل زبان نہیں ہے. اٹالین کے بہت سے لفظ تو آپ یقیناً پہلے سے ہی جانتے ہیں. پاپاچینو، ایکسپریسو، گیلاٹو، پاستا، پزر، کیفے، سولو، پاپارازی. وہ اپنی آنکھوں پر لگے اسٹائلش گلاسز کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے بولی. وہ 26-27 سال کی ایک خوش شکل لڑکی تھی. اس نے بلیک کلر کی کیری پینٹ، ریڈ ٹی شرٹ اسٹائلش ٹاپ کے ساتھ پہن رکھی تھی. اس کے سلکی بال سرخ مائل براؤن کلر کے تھے اور اس نے ان کو اونچی کر کے پونی بنا رکھی تھی. لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی. اس کے خوبصورتی سے تراشے ناخنوں پر سرخ رنگ کے نیل پالش لگی ہوئی تھی. اس کے بلیک فریم والی اسٹائلش اور فیشن کے مطابق گلاسز دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈیزائنر گلاسز ہیں، شاید ارمانی کے یا کسی اور ڈیزائنر کے. دیگر تمام اٹالینز کی طرح فیشن اور اسٹائل یقیناً اس کے لیے بھی بے حد اہمیت رکھتا تھا. اس کے اندازہ شاہانہ تھا اور اس کی شخصیت ایک باوقار شخصیت تھی. جب وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی اس سے گفتگو کر رہی تھی تو بغیر کسی دلچسپی کے ہی صحیح، پر وہ اسے دیکھ تو رہا تھا. کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا مرد ان کی میز پر آ کر اس کا پزا سرو کر رہا تھا. وہ بڑی مسکراہٹ سے بولی، گریزی سینیورا البرتو، گریزی. البرتو مسکراتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا. گریزی شکریہ کو بولتے ہیں، یہ تو پتہ ہوگا نا آپ کو؟ جی. اس کے طویل جملوں کے جواب میں اس کے جملے ایک یا دو الفاظ سے زیادہ طویل نہیں تھے. البرتو اور سلویا میاں بیوی ہیں اور میں چھوٹی سی تھی نا جب سے یہ دونوں یہ پیزیریا چلا رہے ہیں. جن معلومات کے حصول میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ بھی فراہم کر رہی تھی. اس گلے پڑی مصیبت سے پیچھا چھڑانے کا واحد طریقہ اسے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ اپنا پزا کھانا شروع کر دے. کھانا ختم کرتے ہی وہ اس سے معذرت کر کے یہاں سے اٹھ جائے گا. سکندر کو کھانا شروع کرتے دیکھ کر اس نے بھی اپنا ٹھنڈا ہو چکا پزا کھانا شروع کر دیا تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ پزا کھانے پر پیزیریا آئے ہیں.
آپ کو صحیح معنوں میں اٹالین پزا کا جو مزہ ان چھوٹے چھوٹے پیزیریا میں ملے گا وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں مل سکتا۔ رومن پزا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کرسٹ بڑا پتلا ہوتا ہے، اور اٹالین پزا جو مزہ آپ کو اس میں ملے گا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اٹلی سے باہر دیگر بیشتر ممالک میں جو پزا لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ عموماً پزا کا امریکن ورژن ہوتا ہے۔ ان بیچاروں نے کبھی اصلی اٹالین پزا کا مزہ ہی نہیں چکھا، اس لیے وہ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طویل گفتگو میں دلچسپی رکھتا بھی نہیں ہے۔ اسے پزا کے اٹالین اور امریکن فرق معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی ہے بھی نہیں۔ اس سے بے نیاز وہ کھاتے ہوئے مسلسل بولنے میں مگن تھی۔ اس کی انگریزی بڑی رواں اور شستہ تھی۔ اس کا لہجہ برٹش تھا، مگر پھر بھی اس کی انگریزی میں کہیں کہیں اٹالین تلفظ کی ہلکی سی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پزا کھاتے ہوئے کچھ سوچ کر مسکرائی تھی۔ اتنی دیر سے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور میں نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا۔ وہ جواباً خاموش رہا۔ پزا کا نوالہ لیتے ہوئے اس نے محض خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ میں لیزا ہوں۔ وہ اب اس کی طرف ان نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ سکندر۔ ٹورسٹ ہیں؟ روم گھومنے آئے ہیں؟ نہیں، آفیشیل کام ہے۔ اب قبل اس کے کہ اس کا مزید تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی، یہ گفت و شنید جس میں اسے ردی برابر بھی دلچسپی کا اندازہ نہیں تھا، مزید ذاتیات کی طرف جاتی، اور وہ اپنے پزا کا آخری لقمہ کھا کر چھری اور کانٹا میز پر رکھتے ہوئے اس سے بولا، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ لیزا، آپ نے میری مدد کی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے زبردستی چہرے پر مروت اور شائستگی کی مسکراہٹ سجائی۔ وہ جواباً خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ اس نے چھری اور کانٹا پلیٹ پر رکھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ چاؤ سکندر، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ سکندر نے اس کا بڑا ہاتھ مسافے کے لیے تھام لیا تھا۔ چاؤ لیزا۔ اس نے بھی اٹالین ہی انداز میں اسے خدا حافظ کہا۔ چہرے پر خوش اخلاقی والی ہلکی سی مسکراہٹ رکھتے وہ اپنے ہوٹل کی طرف جانے والے راستے پر رواں تھا۔ وہ پتھروں سے بنی کئی سو سال قدیم اسٹریٹ سے گزر رہا تھا۔ ارد گرد کئی سو سال پرانی عمارتیں تھیں۔ اس نے سڑک پر بھی ایک فوارہ تھا۔ ایسا لگتا تھا روم کی ہر سڑک، ہر گلی میں ایک فوارہ تھا۔ کئی جگہ یہ محض خوبصورتی کے لیے تھے اور کئی جگہ پانی پینے کے لیے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں بنائے گئے یہ زیادہ تر اس زمانے میں لوگوں کی پانی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ بغیر راستہ بھٹکے وہ اپنے ہوٹل تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہوٹل کی بلڈنگ بھی 16ویں صدی میں کسی رومن بادشاہ نے بنایا گیا ایک محل تھی، جسے بعد میں نئے سرے سے تعمیر کر کے اس ہوٹل کی شکل دی گئی تھی۔ ہوٹل میں تمام تر جدید ترین سہولیات موجود تھیں، مگر اس طرح کہ اس کی اصل شکل اور تاریخی حیثیت بھی برقرار رکھی گئی تھی۔ کھانا وہ کھا کر آ چکا تھا۔ اب رات گئے تک خود اس کو آفس کے کاموں میں مصروف رکھنا تھا۔ اس نے روم سروس کال کر کے اپنے لیے کافی منگوائی تھی اور خود کو کاموں میں غرق کر لیا تھا۔ وہ گزری رات کے خواب کو آج کسی بھی قیمت پر سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ آج کل وایا بربرینی کے پاس ایک ذیلی کئی سو سال قدیم پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک اور اس سڑک پر موجود 16ویں صدی میں بنائی گئی چند بلڈنگز کو پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزل، کینوس، پینٹ اور برش لے کر دن کے ان اوقات میں وہاں لوگوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی تب وہاں جایا کرتی تھی۔ اس نے ہر زاویے سے وہاں کی کئی تصاویر کھینچ رکھی تھی۔ وہ ان تصاویر کی مدد سے بھی اس جگہ کو پینٹ کر سکتی تھی، مگر ایک تو اسے کسی بھی لینڈسکیپ
کو اس کی اصل جگہ پر موجود رہ کر پینٹ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے روم کی گلیوں میں وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اگلے ماہ کے آخر میں فلورنس میں اس کی پینٹنگز کا سولو شو تھا۔ اس بار اس کا موضوع رومن لینڈ اسکیپ تھا۔ کچھ لینڈسکیپ بھی اسے پینٹ کرنے تھے۔ 4-5 دن لگ کر اس کو اس پینٹنگ کے خد و خال یہاں آ کر واضح کرنے تھے، باقی پھر نوک پلک سنوارنے کا کام گھر پر اپنے اسٹوڈیو میں کرنا تھا۔ نینی نے اسے بہت تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ گھر سے بغیر کھانا کھائے جا رہی ہے، لہٰذا پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہیں باہر سے لنچ کر لے، مگر کام کی دھن میں اسے کھانے پینے کی خواہش ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ یہاں دوپہر میں دکانیں اور بار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی قدرے کم ہو جاتی تھی، سو یہ وقت اسے پینٹنگ کے لیے اچھا لگا کرتا تھا۔ 5 بجے کے قریب جب دفاتر کی چھٹی ہونے لگی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس نے اپنا پورٹیبل ایزل اور دیگر سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا تھا۔ سال کے ان مہینوں میں جب وہ روم میں ہوتی تھی تب اسے یہاں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا اچھا لگا کرتا تھا۔ ان یادوں میں البرتو اور سلویا کا پیزیریا بھی شامل تھا، تبھی وہ اکثر و بیشتر یہاں آ کر پیزا کھانے چلی آیا کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں وہ یہاں کتنا آتی تھی، اس نے گاڑی پر پیزیریا کے پاس لا کر روکی تھی۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ اندر آتے ہی اسے ایک میز پر وہ بیٹھا نظر آیا تھا، وہ جس سے وہ کل یہاں پر ملی تھی، سکندر، جو شاید پاکستانی تھا یا شاید انڈین، خاموش خاموش سا، اپنے آپ میں گم سا۔ وہ آرٹسٹ تھی اور اسے حسن متاثر کرتا تھا، اور وہ شخص مردانہ حسن اور وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسم، چوڑا سینہ، گھنے سیاہ بال جن میں ہلکا سا خم تھا، اس کی پوری شخصیت، اس کے چہرے کا ہر نقش مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں جن میں مقانیت تھی، ایک حزن تھا، اداسی تھی اور ایک اسرار تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بڑا خوبصورت تھا، اس کا نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے زیادہ بھرا بھرا تھا۔ اس کی پیشانی بہت چوڑی تھی، ناک اربائی نسل کے کسی فرد کی طرح بالکل سیدھی اور لمبی تھی۔ کل اس سے ملنے کے بعد جب اس نے اس کے بارے میں یہ سب سوچا تب خود ہی ہنس پڑی۔ وہ واقعی پکی آرٹسٹ تھی۔ اسے راستے میں ملتے آتے جاتے لوگوں کو بھی بغور ایک آرٹسٹ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت تھی۔ گھر جا کر اس کی نیتی سے گپ شپ ہوئی، پھر سیم کا فون آ گیا اور وہ اس غیر معمولی مردانہ حسن و وقار لیے چہرے کو بھول گئی، مگر اس وقت اسے دیکھ کر اسے وہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیا خوب ہو اگر وہ اس چہرے کو پینٹ کر سکے۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی اس کی میز کے نزدیک آ گئی تھی اور سر جھکائے اپنا پیزا کھانے میں مصروف تھا، جلدی جیسے کھانے کو انجوائے نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ سینیور سکندر، اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ چاؤ، جواباً مسکرایا نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانا نہ ہو۔ صرف ایک دن میں تو کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی، کیسا اتفاق ہے، ہم آج پھر ایک ہی وقت پر یہاں موجود ہیں۔ وہ عادتاً مسکرا کر بولی۔ وہ ہنسانے والی زندہ دل سی لڑکی تھی۔ وہ جواباً اسے خاموش اور اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جب اس نے مروتاً اور اخلاقاً بھی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت نہ دی تو کچھ ڈھیٹ بن کر اس نے خود ہی پوچھا، کیا واقعی وہ اسے نیچا نہیں پہچانتا تھا؟ کل وہ اتنی دیر تک ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھایا تھا، اسے اس کا پڑا پیزا آرڈر کرنے میں مدد کروانے کے لیے اس نے اپنا پیزا ٹھنڈا تک ہو جانے دیا تھا۔ یہاں کئی اور میزیں خالی ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے کھرا صاف انکار کر کے دوبارہ پھر سر جھکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس کا لہجہ یا الفاظ بدتمیزی کرنے والے
نہیں تھے، مگر سرد، خشک اور سپاٹ ضرور تھے۔ وہ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز سر جھکا کر دوبارہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شرمندہ سی ہوتے وہ ایک دم ہی خاموش سے اس کے میز کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندگی اور غصہ محسوس کرتی وہ کاؤنٹر پر آ کر البرٹو سے بات کرنے لگی تھی۔ البرٹو کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اسے کیسا پزا چاہیے، وہ یہاں آ کر ہمیشہ ایک ہی طرح کا پزا کھایا کرتی تھی۔ البرٹو سے ہائی ہیلو اور خیر و عافیت دریافت کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو جس میز پر وہ بیٹھا تھا وہ اب خالی تھی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر حیران تھی۔ لگتا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر اس درجہ بد تہذیبی۔ وہ حیران بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ یہ خراب موڈ اس وقت مزید خراب ہو گیا تھا جب گھر آتے ہی اس نے وکٹوریہ کی کال ریسیو کی۔ اپنی ماں سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوا کرتا تھا، سو ایسا ہی آج بھی تھا۔ پہلے منٹ اس کی خیریت پوچھنے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اگلے منٹ وہ اپنے اصل مقصد اور کام کی بات پر آ گئی تھی۔ میں ریہاب سینٹر سے آ گئی ہوں، اب اپنی ساری زندگی الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے لیزا، جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ محبت میں بیدار یاد آنے پر وہ کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی تھی۔ جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی تھی تب یاد آیا کرتی تھی۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی ماں کی اپنے چوتھے شوہر سے بھی گزشتہ سال طلاق ہو چکی تھی اور اس درجہ شراب نوشی کی ہی کے سبب آئے دن ان کی ملازمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ 5 ہی مرتبہ علاج کے لیے جا چکی تھی۔ ہر بار وہاں سے واپس آ کر اس عہد کو دہراتی تھی کہ اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، مگر چند ہفتے میں بھی نہیں گزر پاتے انہیں اپنے عہد پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا۔ اسے وکٹوریہ سے کوئی تلخ یا کڑوی بات کرنا بے معنی محسوس ہوا تھا۔ لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ امیدیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی ماں اور کبھی بیٹی والا تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے پاپا سے انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، جب وہ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تو تب بھی کبھی اسے اپنی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں پیسے بھجوا دوں گی۔ وکٹوریہ میلان میں رہتی تھی اور سال کے جن مہینوں میں ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی تھی تب وہ اس سے اسی طرح فون پر رابطہ کیا کرتی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا، وہ دکھی بھی تھی، مگر اس نے کل ہی آن لائن اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دینے تھے۔ نیتی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرتی نینی کو اطلاع دیتی اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ وہ اداس تھی، بچپن کی بہت سی محرومیاں تازہ ہو گئی تھی۔ وہ بے دلی سے کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ سیم کال کرنے والے کا نام دیکھتے ہی اس کی اداسی ایک لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے سیم کہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے والہانہ محبت اور شدتیں تھیں۔ میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، وہ جواباً کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیم کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور آواز سن رہی تھی۔ اس سے اگر کوئی سچا پیار کرتا تھا، کسی کو اگر اس کی پرواہ تھی تو وہ صرف اور صرف سیم تھی۔ کہنے کو وہ اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی یوں پرواہ کرتی تھی، یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی پرواہ کرتی، اس سے بے تحاشا محبت کرتی سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کے ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے وہ اس کی پرواہ کیا کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہے تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں، سیم تم بھی آ جاؤ روم۔
دیگر تمام اٹالینس کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ سیم نے عادت کے مطابق اسے اس کے نک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا اور اس سے پکارا بھی وہی کہتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بابت بتایا۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بربادی اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھجوا دو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہے۔ تم روما اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں۔ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اسے پورے 1 گھنٹے بات ہوتی رہی، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹہ بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور رابرٹو ساتھ بیٹھے ایک کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔ رابرٹو بھی اسی کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب رابرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت رابرٹو کے آفس ہی میں گزرتا تھا۔ اس نے اور رابرٹو دونوں نے گیورنو بو کہتی اس خوبصورت نسوانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹالین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پیزیریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں یہ لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خواہ مخواہ ہی چڑھا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلا رہی تھی۔ چاؤ لیزا، روبرٹو گرم جوشی سے مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ انتہائی پرتپاک اور دوستانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آؤ بیٹھو۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد فوراً ہی کانٹریکٹ کے صفحات اپنے سامنے کر لیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے ان کا مطالعہ کرنے لگا تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں تم بزی نہ ہو۔ لیزا روبرٹو کو جواب دیتی سکندر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ روبرٹو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹالین میں بات کر رہے تھے اور اسے سلام سے ہٹ کر ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہیں، غالباً دوست ہیں۔ ہائے، چونکہ اس بار اسے مخاطب کیا گیا تھا اس لیے اسے کانٹریکٹ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہائے، وہ جواباً سنجیدگی سے بولا۔ آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھی۔ یہ سوال اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس روز پیزیریا میں اسے نہ پہچاننے کا تاثر دینے کا قدرے جتانے والے انداز میں حوالہ دے رہی تھی۔ جی، آپ لیزا ہیں؟ آپ نے پیزیریا میں مجھے پیزا آرڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ چہرے پر بغیر شرمندگی کا کوئی تاثر لائے اسے سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ کو یاد ہوں؟ میں سمجھ رہی تھی شاید آپ مجھے پہچانے نہیں ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر درپردہ طنز کر رہی تھی۔ روبرٹو
جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً مسکرا کر بولا تھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی میں تعارف کروانے والی فارمیلٹی سے بچ گیا۔ لیزا اس کی بات پر مسکرائی۔ بلا وجہ اور بے بات مسکراتے رہنے سے یہ لڑکی تھکتی نہیں تھی۔ اس نے کوفت سے سوچا۔ روبرٹو اب اس سے مخاطب تھا۔ اس تعارف میں بس یہ اضافہ کر لو سکندر کہ لیزا میری بچپن کی دوست ہے۔ ویسے میں اس سے 4 سال بڑا ہوں، ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اسکول میں اس سے سینئر تھا، مگر ہماری دوستی بہت تھی۔ اب اس کی وجہ سے کمرے میں انگریزی بولی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ تو اس غلط فہمی تک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں۔ لیزا ہنس کر روبرٹو اور اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ روبرٹو کی اس بات پر قہقہا لگا کر ہنسا تھا، اور ہم دونوں لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بجائے اس پر خوب ہنسا کرتے تھے۔ وہ سکندر کو بتا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں بہت ہلکا سا مسکرا رہا تھا، شائستگی اور مروت کا مظاہرہ کرتا ہوا۔ میرا تعارف تو پورا ہو گیا، اب تم سکندر صاحب کا بھی مکمل تعارف کروا دو۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ان کا نام سکندر ہے، یہ اپنے کسی آفیشیل کام سے روما میں آئے ہیں، اور انہیں ویجز اور مشرومز والا پیزا پسند ہے۔ اس لڑکی کی نان سیریس باتیں اور بلا وجہ فری ہونا اسے کس قدر برا لگا کرتا تھا۔ کاش روبرٹو یہاں نہ ہوتا تو وہ اسے بتاتا۔ سکندر روما میں ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں، بہت ہی قابل اور ذہین لائر ہیں۔ آفس ہی کے کام سے 2-3 ہفتوں کے لیے روم میں آئے ہیں۔ روبرٹو لیزا کو بتانے لگا۔ اب اس وقت کانٹریکٹ کا کچھ کام تو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ روبرٹو سے معذرت کرے، اپنے کیبن میں چلا جائے، ان 2 دوستوں کی گفتگو کرتا چھوڑ کر، کہ لیزا روبرٹو سے انگریزی ہی میں بولی، میٹنگ میں ابھی دیر ہے، میں کچھ جلدی آ گئی۔ میں نے سوچا میں پہلی مرتبہ تمہارے آفس آئی ہوں، تم یقیناً مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دو گے۔ وہ مسکرا کر بے تکلفی سے بولی تھی۔ روبرٹو پھر قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ لنچ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، چلو سکندر کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں ہم تینوں۔ روبرٹو نے اسے بھی لنچ کی دعوت دی تھی۔ اسے اپنا پروفیشنل سنجیدہ اور لیا دیا انداز برقرار رکھنا تھا۔ وہ انکار کر کے بچکانہ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ دونوں یہ تاثر لیں کہ وہ لیزا کو قصداً اگنور کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ اوکے چلو، اس نے سنجیدگی سے چلنے کی حامی بھری تھی۔ آفس سے قریب ہی ایک ریسٹوران میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ان کا لنچ سرو نہیں کیا گیا تھا۔ ویٹر نے سب سے پہلے ایک باسکٹ جس میں کئی طرح کے رولز رکھے ہوئے تھے اور ایک باؤل جس میں اولیو آئل تھا ان کی میز پر لا کر رکھا۔ وہ 2 اٹالین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسے پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ اٹلی کے لوگ اپنے کھانے کا آغاز اس طرح کرتے ہیں۔ لیزا اور روبرٹو نے اپنی اپنی پلیٹوں میں ایک رول اٹھا کر رکھا تھا۔ وہ رول کے ٹکڑے ہاتھوں سے توڑ کر اولیو آئل میں ڈبو رہے تھے اور اسے مزے لے کر کھا رہے تھے۔ اسے بھی آفر کی گئی تو ان کے کھانوں کے طور طریقوں کا ساتھ دینے کے لیے چند نوالے رول کے اس نے بھی اولیو آئل میں ڈبو کر کھا لیے تھے۔ اسی دوران ان کا آرڈر کردہ کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ وہ فرائیڈ مشرومز اور پاستا کھا رہا تھا۔ اس کے اس نان سیریس سے ایٹیٹیوڈ پر نہ جانا، یہ کافی سنجیدہ قسم کی آرٹسٹ ہے اور خاصی مہنگی بھی۔ روبرٹو لیزا کی طرف دیکھ کر سکندر سے ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اسے اس کی معلومات میں اضافہ کے لیے یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ان لوگوں نے اپنے آفس کا انٹرویو دوبارہ کروایا ہے۔ اس نئے انٹیریئر میں بورڈ روم اور ریسیپشن ایریا کی دیواروں پر چند پینٹنگز کا بھی اضافہ کیا جانا ہے تاکہ ایک اچھا آرٹسٹک لک بن سکے۔ اس مقصد کے لیے کسی اچھے آرٹسٹ سے ان کی کمپنی کو رابطہ کرنا تھا
اور روبرٹو کے مشورے پر انہوں نے لیزا سے رابطہ کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے لیزا کی ان کی کمپنی کے کچھ سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ میٹنگ ہے، جس میں ان پینٹنگز کا موضوع اور معاوضہ طے کیا جانا تھا جو لیزا انہیں بنا کر دے گی۔ دیکھو، پتہ نہیں یہ ہم سے اپنی صرف ایک پینٹنگز کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لیزا جواباً ہنسی تھی۔ اب مہنگی آرٹسٹ کے نخرے تو ہوں گے نا، روبرٹو کو جواب دینے کے بعد اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں آرٹ میں انٹرسٹ ہے؟ اس بار اس کے لہجے اور الفاظ میں نمایاں بے تکلفی تھی۔ اس نے جیسے از خود ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے بچپن کے دوست کا کلیگ نکل آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات چیت کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ فورک سے پاستا کھاتے ہوئے اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم ڈیسٹنی پر یقین رکھتے ہو سکندر؟ کچھ دیر کے بعد روبرٹو سے بات کرتے کرتے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس کا دوستانہ و بے تکلفانہ انداز میں بات کرنا گراں گزر رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار اپنے چہرے سے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میرا مطلب ہے، پہلے پزیریا اور اب روبرٹو کا آفس، یہ تقدیر ہی ہے نا جو ہم بار بار کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے مجسم انداز میں کہا۔ چونکہ انہیں آفس جلدی واپس پہنچنا تھا، اس لیے بقول روبرٹو کے وہ لوگ لنچ جلدی ختم کر کے اٹھ رہے تھے۔ اپنے حساب سے اس نے لنچ کرنے میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تھا، جبکہ کھانا 10 سے 15 منٹ کے اندر کھا لیے جانے والی چیز تھی۔ روبرٹو ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا، آفس ٹائمنگ کے دوران بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا لنچ اٹالینز کے لیے بڑی عام سی بات تھی۔ وہ لوگ ریسٹوراں سے اٹھ رہے تھے جب لیزا نے اسے اپنا فون نمبر دیا۔ کیا پتہ کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ وہ بلا وجہ بے تکلف ہوتی مسکرا کر بولی تھی۔ یا قسمت تم دونوں کو ملوانا چھوڑ دے اور تم لیزا سے ملنا چاہو۔ روبرٹو مسکرا کر بولا تھا۔ وہ لیزا کو چھیڑ رہا تھا۔ لیزا ہنسی تھی۔ ہاں بالکل۔ وہ تینوں آفس آ گئے تھے۔ لیزا اپنی میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ وہ آتے کے ساتھ ہی اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ اس طویل لنچ میں اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فوراً اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ لیزا بہت اچھی لڑکی ہے۔ اگلے روز وہ اور روبرٹو آفس میں ساتھ بیٹھے تھے۔ کام کے دوران جب کافی کے لیے وقفہ کیا گیا، تب کافی کے گھونٹ لیتا روبرٹو اپنی بیوی اور بچے کی بات کرتے کرتے ایک دم ہی لیزا کے بارے میں بات کرنے لگا۔ یا وہ خود ملتی رہے گی یا پھر اس کا ذکر ہوتا رہے گا، ایسے جیسے پتہ نہیں وہ کتنی اہم شخصیت ہے۔ اس نے دل میں بیزاری اور خفت محسوس کی، پھر چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے بڑی لاابالی، لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی لگتی ہے، مگر وہ دوسروں کی بہت پرواہ کرنے والی بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پتہ ہے سکندر، لاسٹ ایئر جاب میری بیوی پریگننٹ تھی۔ ڈیلیوری کا ٹائم بالکل قریب تھا۔ تب اچانک ہی مجھے آفس کے کام سے 3-4 دنوں کے لیے اسپین جانا پڑ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے فکر مند تھا۔ میں اس کی ماں اور بہن سے اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر کے گیا تھا۔ لیزا ان دنوں چھٹیوں میں روم آئی ہوئی تھی۔ جانتے ہو، جس روز میری بیوی کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑی، تب اس کی ماں اور بہن سے پہلے لیزا اس کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اسے اسپتال لے کر گئی تھی۔ اس قصے میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر جب اسے قصے ہی میں کوئی دلچسپی نہ تھی تو کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی کہاں تھی۔ اس نے محض سر ہلا کر یہ تاثر دیا تھا کہ اس نے روبرٹو کی لیزا کے متعلق ساری بات سنی ہے۔ اسے اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ چلا رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔
اسے اندھیرے سے نکلنا تھا۔ کوئی کیوں نہیں آ رہا اسے اندھیرے سے نکالنے؟ وہ مدد کے لیے چلایا، بری طرح رو رہا تھا۔ اسے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہاں کوئی تھا جو اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا، اس پر قہقہے لگا کر ہنس رہا تھا۔ وہ بے چینی اور اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا، پورا کا پورا پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سوتے میں کہیں چلے جانے، کہیں بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے بہت ہلکی ہلکی بچاؤ بچاؤ اور ہیلپ ہیلپ کی آوازیں نکل رہی تھی۔ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے اس نے ایک دم ہی آنکھیں کھول دی تھی۔ سکندر، میں چاہتا ہوں تم ہارورڈ میں ایڈمیشن لو۔ کھانے کی میز پر وہ چاروں موجود تھے۔ شہریار خان سکندر سے مخاطب تھے۔ ہارورڈ سے گریجویشن کے بعد پھر وہیں سے لاء پڑھو؟ جی پاپا، وہ مہذب بنا جواب گردن ہاں میں ہلا کر بولا تھا۔ زین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اسے سکندر کی فرما برداری اور سعادت مندی والی اس اداکاری سے نفرت تھی۔ پاپا کے سامنے اتنا اچھا بن کر آخر وہ خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ ان کی امّو جان شہریار خان کے آگے مختلف ڈشز رکھ رہی تھیں۔ وہ اسی طرح شوہر کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ شہریار خان اس کے گھر کا حاکم اعلیٰ تھے۔ جو وہ پسند کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتا تھا، جو ناپسند کرتے تھے کسی کی مجال نہ تھی وہ کر سکتا۔ بیکار سی امید تھی، پھر بھی وہ امید سے باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید ابھی وہ اس کے بارے میں بھی اپنی کسی خواہش کا اظہار کریں۔ زین، میں چاہتا ہوں تم یہ پڑھو۔ زین، تم فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ مگر اس کی حسرت ہی رہی تھی۔ سکندر شہریار کے آگے انہیں وہ نہ کبھی نظر آیا تھا نہ ہی آ سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سکندر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کے کریئر، پروفیشن اور مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا پلان کر رکھا ہے وہ یہ سب کچھ سکندر کو بتا رہے تھے، اور وہ جی پاپا، اچھا پاپا، اوکے پاپا کہتا ان کے ہر پلان سے اتفاق کر رہا تھا۔ سکندر کے تمام تر کیریئر پلاننگز شہریار خان نے کر رکھی تھی، جبکہ زین شہریار کے لیے ان کی کوئی کیریئر پلاننگ نہ تھی۔ وہ جہاں پر بھی پڑھنا چاہے اور جو کچھ بھی پڑھنا چاہے انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ پیسہ اس پر بھی خرچ کریں گے، مگر اس کے لیے ان کے پاس ان کے اس طرح کے کوئی خواب نہ تھے جیسے سکندر کے لیے۔ اور ان کے گھر کی اس اگلی ڈکلنگ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دینا تھا جو وہ اس سے امیدیں اور آس باندھتے؟ ان کی امیدیں کا مرکز تو ان کا 18 سالہ ولی عہد شہزادہ سکندر شہریار تھا۔ وہ اپنے اندر بہت سی کڑواہٹ محسوس کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ کھانے کے بعد کمرے میں آ گیا تھا۔ عجیب سی ایک سوچ اس کے اندر آئی تھی، کاش ایسا ہو سکندر کا ہارورڈ میں داخلہ نہ ہو سکے۔ گو ناممکن سی بات تھی، پھر بھی وہ سوچ رہا تھا۔ سکندر ہمیشہ ہی تو فاتح عالم نہیں ہوا کرتا، سکندر کبھی ہار بھی تو جاتا ہے، تو اب کی بار کیوں نہیں؟ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا تھا جہاں تمام افراد غیر معمولی تھے، ہائی اچیورز۔ اس کے دادا، اس کے پاپا، اس کا بھائی، اس کے پاپا بڑے فخریہ انداز میں اپنے والد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں کیمبرج پڑھنے گئے تھے۔ جب کسی کا بچہ اگر میٹرک پاس کر لیا کرتا تھا تو ماں باپ کے خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ کیمبرج میں پڑھ کر آئے تھے، بلکہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ذہانت و قابلیت کا سکہ جمع کرائے تھے۔ پھر اس کے پاپا جو ہارورڈ کے فارغ التحصیل تھے، وہ وہاں کے گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اس کے پاپا ایک مغرور آدمی تھے۔ ایسے ویسے لوگ اور ایسی ویسی کارکردگی تو ان کے نگاہ میں جچ ہی نہ سکتی تھی۔ وہ اپنے اونچے خاندان، اعلیٰ نسب اور اپنی خاندانی ذہانت و قابلیت پر فخر کیا کرتے تھے۔ پیسہ تو بہت لوگ کماتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں،
خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب، اعلیٰ علمی و تعلیم قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا ہو تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ اس نے بچپن سے اپنے پاپا کے منہ سے یہی جملے سنے تھے، مگر دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی طے کردہ معیار کے مطابق ذہین و قابل نہ تھا۔ وہ غیر معمولی قابلیت، ذہانت اور مثالی وجاہت کے حامل اپنی فیملی میں شاید بدصورت ہی ٹھہرتا۔ اس کے والد ایک بے تحاشا ہینڈسم آدمی تھے، ایک بھرپور مردانہ و رعبدار شخصیت کے حامل، مضبوط جسم، اچھا قد، چوڑا سینہ، چہرے پر گھنی مونچھیں، گہری سیاہ آنکھیں جن میں خوبصورتی اور ذہانت دونوں چھلکتی تھی، لمبی مغروریت کی ناک، کشادہ پیشانی۔ وہ چکتے تو یوں لگتا جیسے کسی ریاست کا حاکم چلا آ رہا ہے، بولتے تو ان کی شخصیت کے رعب، بھاری مردانہ آواز اور جاہ و جلال کے آگے بڑے بڑوں کا پتہ پانی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ زندگی میں ہر جگہ، ہر میدان میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ ورلڈ بینک میں ایک انتہائی اونچی اور اہم پوسٹ پر جاب کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پاکستان میں اپنی خاندانی بزنس کو سنبھالنا تھا، جسے ابھی اس کے دادا سنبھال رہے تھے۔ شہریار خان کی ملازمت کے سبب وہ لوگ واشنگٹن میں رہتے تھے۔ ان کی فیملی 4 افراد پر مشتمل تھی۔ شہریار خان، ان کی ماں جنہیں وہ بھائی امو جان بلایا کرتے تھے، اور وہ دونوں بھائی۔ ان کی ماں ایک بڑی ہی نرم خو اور مہربان خاتون تھی، دھیمے سروں میں بولنے والی، ہر ایک سے ہمدردی کرنے والی، اپنے بچوں اور شوہر پر جان چھڑکنے والی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں، MBBS ڈاکٹر تھیں، مگر شادی کے بعد شہریار خان کے کہنے پر انہوں نے شوہر اور پھر بعد میں بچوں کی طرف اپنے کیریئر اور پروفیشن کی قربانی دے کر خود کو پوری طرح اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہریار خان کا جس طرح کا مزاج تھا، وہ جس طرح اپنی بات منوانے کے عادی تھے، جس طرح کی حاکمانہ ان کی طبیعت تھی، ایسے مزاج کا حامل شخص کے ساتھ گزارا کرنا ان کی امو جان ہی کا وصف تھا۔ وہ شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی اور شوہر کی ہر بات کو حکم کا درجہ دینے والی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر نے کہہ دیا ہے، بس ان کے لیے حکم ہو گیا ہے۔ وہ شکل و صورت میں اپنی ماں پر تھا، اور ان کی ماں ایک خوبصورت خاتون تھی، سو وہ بھی خوبصورت تھا، مگر اس کا قد کاٹ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے وہ رعب اور ذہانت نہیں جھلکتی تھی جو اس کے باپ کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ کیرسما، وہ سحر نہیں تھا جو اس کے باپ کی شخصیت میں تھا۔ یہ سب اگر کسی میں تھا تو صرف اور صرف سکندر شہریار میں۔ اسے اپنے بھائی کے ساتھ نہ دیکھا جاتا تو وہ ایک خوش شکل، ہینڈسم اور چارمنگ لڑکا تھا، مگر جہاں وہ دونوں بھائی ساتھ ہوتے وہ پس منظر میں چلا جایا کرتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سکندر شہریار اور زین شہریار ایک ساتھ کسی جگہ پر ہوں اور دیکھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہت بچپنے میں ہی وہ اس چیز کو زیادہ محسوس نہیں کیا کرتا تھا، گویا سمجھتا تھا کہ اس کے پاپا سکندر کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی عمروں میں 10 ماہ کا فرق تھا۔ وہ سکندر سے 10 ماہ چھوٹا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ سکندر سے دنیا میں آنے میں 10 ماہ پیچھے نہیں، بلکہ اسے زندگی بھر ہر میدان میں سکندر سے چند قدم پیچھے رہنا تھا۔ جب وہ دونوں بھائی چھوٹے تھے، وہ تب بھی محسوس کرتا تھا کہ پاپا کے لیے جو اہمیت سکندر کی ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ وہ سکندر کو اس سے زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کیونکہ سکندر ان کے جیسا ہے۔ سکندر بچپن کی بچکانہ باتوں میں بھی ذہانت کا غیر معمولی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ زین نے ریموٹ کنٹرول والی گاڑی کھلونے کی دکان پر پسند کی تھی، اور سکندر نے اسکریبل۔ شہریار خان تو بڑے بیٹے کی اس ادا پر نہال ہی ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے
اسے تو محض ریموٹ کنٹرول والی کار دلوائی تھی، جبکہ سکندر کو اسکریبل کے ساتھ ریموٹ کنٹرول والی کار، ایروپلین اور کھلونوں کی لمبی لسٹ، ایک پورا سیٹ دلوا دیا تھا۔ اس کے دل کو چوٹ لگی تھی، اسے دکھ ہوا تھا، وہ آ کر اپنی کار سے کھیلا بھی نہیں تھا۔ شام میں سکندر اپنے کھلونے لے کر اس کے پاس آ گیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا۔ شہریار خان نے ہر وہ چیز جو اسے نہیں، صرف سکندر کو دلائی ہوئی تھی، سکندر اس کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا۔ سکندر اس سے پیار کرتا تھا، وہ کبھی اس کے ساتھ کھیل لیا کرتا تھا اور کبھی جانبدارانہ رویے پر اس کا دل زیادہ دکھا ہوتا تو بدتمیزی سے اسے اپنے کمرے ہی سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ عجیب سا رشتہ تھا اس کا اپنے بھائی کے ساتھ، کبھی اسے اس پر پیار آتا، اس کے ساتھ کھیلنے کو جی چاہتا، اور کبھی کبھی وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا حریف نظر آتا۔ پھر اسے سکندر سے نفرت ہونے لگتی۔ وہ اپنے پاپا کی نگاہوں میں کبھی بھی اہمیت اس لیے نہیں پا سکتا کہ اس کے مد مقابل ہر جگہ پر سکندر موجود تھا۔ سکندر ہر سال اسکول میں ٹاپ کرتا تھا اور وہ اپنی کلاس میں سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن لیا کرتا تھا۔ اسکول ایک ہی تھا تو رزلٹ بھی ایک ہی دن ہوا کرتا تھا۔ اس کی رپورٹ کارڈ پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈالنے کے بعد شہریار خان کی توجہ کا اصل مرکز سکندر ہوا کرتا تھا۔ وہ سکندر کو ہرانے کے لیے ہر سال گزشتہ سال سے زیادہ محنت کیا کرتا تھا۔ عجیب سی ایک ریس لگی تھی، ایک غیر اعلانیہ مقابلہ تھا جو اس کا اپنے بھائی سے تھا۔ وہ سکندر سے آگے نکل سکے، اس سے زیادہ اچھے مارکس لا سکے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود سکندر سے پیچھے ہی رہتا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس کے مارکس تو زیادہ ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں وہ سکندر سے پھر پیچھے ہی ہو جاتا۔ وہ مڈل اسکول میں تھا، مڈل اسکول میں یہ اس کا آخری سال تھا، جبکہ سکندر اس سے ایک کلاس آگے ہونے کے سبب مڈل اسکول سے نکل چکا تھا۔ اس سال اس نے بے تحاشا محنت کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو امّو جان نے اسے اتنا پڑھتے دیکھ کر آرام کرنے اور پڑھائی کو اتنا سر پر سوار نہ کرنے کی تاکید بھی کی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ اسے اس بار سکندر سے آگے آ کر تو کم از کم اس کے برابر تو آنا تھا، اسے تو کر کے دکھانا ہے جو سکندر کر کے دکھا چکا۔ اور پھر جب ان کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، بلکہ پورے مڈل اسکول میں بھی اس نے ٹاپ کیا تھا۔ سکندر اس کی کامیابی پر بڑا خوش ہوا تھا، اس نے اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ مجھے پتا تھا زیان، اس بار تمہیں ایسا ہی کوئی کارنامہ کرنا ہے، پڑھائی بھی تو کتنی کی تھی تم نے۔ اسے لگا تھا سکندر اس سے جلے گا، ناخوش ہوگا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ شاید یہ مقابلہ بازی ایک طرفہ تھی، یا شاید سکندر اسے اس قابل ہی نہ سمجھتا تھا کہ اس سے مقابلہ کرتا۔ اس نے جل کر سوچا تھا، اس نے فخریہ انداز میں اپنا رزلٹ باپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ آج وہ باپ پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ سکندر شہریار سے کسی بھی طرح کم نہیں، اس قابل ترین خاندان میں وہ کسی سے کم نہیں۔ گڈ، ویل ڈن زین، اچھی کوشش کی ہے تم نے، اس کا مطلب ہے اگر تم کوشش کرو تو اس سے بھی بہتر رزلٹ آ سکتے ہو۔ اوور آل 88% ہے نا تمہاری۔ لاسٹ ایئر سکندر نے مڈل اسکول میں ٹاپ کیا تھا تو اس کی 92% آئی تھی۔ تم بھی اگر اور محنت کرو تو اتنی اچھی پرسنٹیج لا سکتے ہو۔ باپ کے ان ریمارکس پر اس کی ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ وہ کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، وہ سکندر شہریار سے ہمیشہ پیچھے ہی رہے گا۔ وہ اس روز اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں رویا تھا۔ اس کے باپ کو احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ اپنے چند جملوں سے انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کا دل کس بری طرح توڑا تھا۔ اس روز سے پہلے تک اسے سکندر سے صرف حسد محسوس ہوا تھا، وہ اسے ہرانا چاہتا تھا، مگر اس روز کے بعد اسے سکندر سے عجیب سی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سکندر سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ سکندر اس سے جتنا پیار کرتا، اسے جتنا اپنی طرف کھینچتا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا، اس سے الگ الگ رہتا۔ تم نے میرے ساتھ کھیلنا کیوں چھوڑ دیا ہے زین؟
اپنے الگ دوست بنا لیے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہو، کیوں؟ وہ اس کے پاس آ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے صرف 10 ماہ بڑا تھا، مگر پیار یوں کرتا، اس کی فکر یوں کرتا گویا اس سے کئی سال بڑا ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے میں مزہ نہیں آتا سکندر، تمہارے کھیل بھی کیا ہوتے ہیں؟ پاپا کو خوش کرنے کے لیے تم نے سوئمنگ کرنی ہوتی ہے یا رائڈنگ، کیونکہ اس سے اسٹیمنا بڑھتا ہے، جبکہ مجھے فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے۔ تمہاری طرح پاپا کی خوشامد کرنے کے لیے میں یہ بورنگ کام نہیں کر سکتا۔ وہ اچھی خاصی بدتمیزی سے بولا تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک دم ہی شرمندگی اور دکھ آ گیا تھا۔ اس کے تلخ اور بدتمیز لہجے نے سکندر کے دل کو دکھایا ہے، وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے دل کو کٹھور بنا لیا تھا۔ سکندر ہر چند کوشش کرتا رہتا تھا کہ وہ اس سے قریب ہو جائے، مگر اس نے اس کی کوششوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیا تھا۔ اس نے اپنے دوست، اپنی دلچسپی سب سکندر سے اس حد تک الگ کر لی تھی کہ بعض اوقات دن بھر میں صرف کھانے کی میز پر ہی ان بھائیوں کی ملاقات اور گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے خود کو بظاہر بڑا لاپرواہ اور مضبوط سا بنا لیا تھا، جیسے اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاپا سکندر کو اس سے زیادہ کیوں اہمیت دیتے ہیں، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سکندر سے ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتا ہے، وہ اس کی طرح غیر معمولی کیوں نہیں۔ مگر 17 سال کی عمر میں وہ اندر سے آج بھی وہی بچہ تھا جو باپ کی ایک نگاہ التفات کا متمنی رہا کرتا تھا، جو چاہتا تھا کہ وہ سکندر سے بڑھ کر کچھ ایسا کر دکھائے کہ اس کے پاپا اسے سکندر کی مثال نہ دے بلکہ سکندر کو اس کی مثال دے۔ مگر سکندر واقعی سکندر تھا، وہ جیتنے کے لیے پیدا ہوا تھا، وہ دنیا فتح کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں کہیں شکست کا سامنا نہیں کیا تھا، تو اب کی بار کیسے کر لیتا؟ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایڈمیشن مل جانے کی خبر شہریار خان اور امو جان کو سنانے کے بعد وہ بھاگا بھاگا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ گھر میں پھیلتے شور شرابے نے اسے یہ خبر پہلے ہی دی دی تھی، اسی لیے وہ فوری طور پر گھر سے باہر جا رہا تھا۔ زین، میرا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا۔ سکندر بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ نگاہوں سے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ مبارک ہو، پاپا اور امو جان بہت خوش ہیں زین، تم بھی خوش ہوئے نا؟ زین، ہاں بہت۔ اس کے لہجے میں خوشی نہیں بلکہ تمسخرانہ ہنسی شامل تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ سکندر حیرت سے بولا تھا۔ جمی کے پاس، ہمارا فٹ بال میچ ہے۔ آج تو مت جاؤ زین پلیز۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہوئی ہے؟ تمہارا ایڈمیشن؟ آئی ایم سوری، میرے لیے اتنی امپورٹنٹ بات نہیں کہ میں اپنے سارے پروگرامز کینسل کر کے تمہارے ساتھ گھر پر بیٹھ جاؤں۔ امو جان اور پاپا کے پاس کے سامنے تو ہرگز نہیں، مگر اکیلے میں وہ سکندر کے ساتھ اسی ٹون میں بات کیا کرتا تھا، بلکہ سکندر کی بات کا جواب دیا کرتا تھا، کیونکہ خود سے تو وہ اسے بہت ہی کم شاذ و نادر ہی مخاطب کیا کرتا تھا۔ اس کی بے رخی اور بدتمیزی کے لیے جواب نے سکندر کے چہرے پر پھیلی خوشی کو کس طرح مٹا دیا ہے۔ وہ کتنا ہرٹ ہوا ہے۔ اس پر دھیان دیے بغیر وہ کمرے سے ہی نہیں، گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ جمی کے پاس نہیں گیا تھا، وہ فٹ بال کھیلنے نہیں گیا تھا، وہ غصے میں مختلف سڑکوں پر اکیلا پھر رہا تھا۔ کیوں سکندر ہر بات جیت جاتا ہے؟ کیوں؟ کیا ہو جاتا ہے اگر زندگی میں ایک بار وہ ہار جاتا؟ وہ جانتا تھا بچپن سے دہرائی جاتی کہانی ایک بار پھر دہرائی جانی تھی۔ اب اگلے سال اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اسے ہارورڈ میں ایڈمیشن کے لیے جان کی بازی لگا دینی تھی۔ جتنی محنت اور کوشش اس کے بس میں تھی کر ڈالنی تھی۔ وہ سکندر کو ایک بار پھر ہرا نہیں سکا تھا تو کم از کم اس کے برابر تو آ جائے۔ اس کے اندر سکندر کے لیے کڑواہٹیں ہی کڑواہٹیں پیدا ہو رہی تھی۔ باپ نے اس سے کوئی امید نہ باندھی تھی، مگر وہ خود اپنے آپ سے یہ ضد باندھ رہا تھا کہ اگلے سال اسے ہر حالت اور ہر قیمت پر ہارورڈ میں ہی داخلہ لینا ہوگا۔ رات کے خواب کے اس پر ابھی تک تاثرات تھے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اتنے کم دنوں کے وقفے سے وہ خواب پھر نظر آ کر
اس کی تمام توانائیاں نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کل رات نیند لانے کے لیے اس نے دوا لے لی تھی کیونکہ اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے لیے چند گھنٹوں کی نیند بے حد ضروری ہے، مگر وہ چند گھنٹوں کی نیند ہی اس کے لیے بے پناہ اذیتوں کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ خواب سے بیداری کے بعد وہ پھر اسی درد اور اذیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ 32 سال کا بظاہر بہت صحت مند اور بھرپور مرد نظر آتا تھا، مگر اس کے ساتھ صحت کے کئی مسائل تھے۔ وہ ڈپریشن کا دائمی مریض تھا، اسے انسومنیا کی تکلیف لاحق تھی، اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے اور یہ ڈراؤنے خواب اپنے ساتھ اس کے لیے مائیگرین کا درد لاتے تھے۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے سے ایک شدید درد اٹھتا تھا جو اس کے کندھوں تک، ہاتھوں تک اور سر تک پھیل جایا کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی درد بتایا تھا، اس کی میڈیسنز دے رکھی تھی، اسے خوش رہنے اور کوئی بھی پریشان کن بات نہ سوچنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ مگر کیا خوش رہنے کی کوشش کرنے سے انسان خوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی تمام تکالیف کا سبب اس کے ڈپریشن اور زندگی سے نا امیدی کو قرار دیا تھا۔ یہ وجوہات ختم کرنے سے وہ قاصر تھا۔ وقتاً فوقتاً اٹھتے اس درد کو خاموشی سے سہ لیا کرتا تھا۔ کبھی نہ ہوتا تو یہ درد مہینوں نہ ہوتا، اور کبھی ہونے لگتا تو پھر بار بار ہوا کرتا تھا۔ اس درد کے ساتھ اس کے اندر غصہ اور زندگی سے نفرت لوٹ آیا کرتی تھی۔ وہ بہت غصہ ہو جاتا تھا، معمولی باتوں پر اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ یہ غصہ در حقیقت اس کے اندر کی اداسیاں اور محرومیاں تھیں۔ جیسے جیسے یہ درد بڑھتا اس کا ڈپریشن بھی بڑھتا اور اس کے اندر اپنی زندگی ختم کر لینے کی خواہش پھر بیدار ہونے لگتی۔ یہ کیفیت مستقل نہیں رہتی تھی، کبھی چند دن، کبھی چند گھنٹے، کبھی محض چند منٹ، مگر یہ اس کا مستقل طور پر پیچھا بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ طبیعت جیسی بھی تھی، اسے دفتر تو ہر حال میں جانا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھ کر اس درد کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس پر طاری خود کو ختم کر دینے کا احساس اسے خود کو تکلیف اور اذیت دینے پر اکسا رہا تھا۔ اس کی گردن میں اس شدت کا درد تھا کہ وہ اپنی گردن دائیں بائیں گھما نہیں پا رہا تھا۔ اس درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سانس بھی جیسے کچھ کھنچ کھنچ کر آ رہی تھی، مگر وہ روز کی طرح تیار ہو کر آفس جا رہا تھا۔ دفتر میں وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے رہا تھا کہ اسے کتنی شدید تکلیف ہے۔ اسے گردن دائیں بائیں نہ گھماتا دیکھ کر زیادہ سے زیادہ کسی نے کچھ سوچا ہوگا تو یہی کہ اس رات سوتے وقت اس کی گردن میں کوئی جھٹکا اٹک گیا ہوگا۔ روبرٹو نے تو اس کی یہ بات پوچھ بھی لی تھی۔ ہاں، سوتے میں جھٹکا آ گیا تھا، اس نے روبرٹو کی بات کا اس بات میں جواب دیا تھا۔ روبرٹو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ 4-5 دنوں کے لیے گھومنے پھرنے وینیس جا رہا تھا۔ تم بھی وینیس ضرور جانا سکندر، اٹلی آئے ہو، وینیس گھومے بغیر واپس چلے گئے تو تمہارا ٹرپ ادھورا رہ جائے گا۔ روم جہاں وہ قیام پذیر تھا، اسے دیکھنے اور وہاں گھومنے پھرنے کا کوئی شوق نہ تھا، تو وہ اٹلی کے کسی اور شہر میں کیا جاتا۔ بہرحال اس نے ہاں کوشش کروں گا کہہ کر روبرٹو کی اس بات کا بھی اس بات ہی میں جواب دے دیا۔ آج رات اسے آفس کے انتہائی اہم کام سے نیپلز جانا تھا۔ وہاں کی ان کی کمپنی کے ساتھ ایک انتہائی اہم نوعیت کی میٹنگ تھی۔ آفس کی جانب سے اس کے جانے کے انتظامات مکمل تھے۔ اٹلی کی انتہائی تیز رفتار اور مہنگی ترین ٹرین آلٹا ویلوسیٹا، جو اٹلی کے مختلف شہروں کے درمیان چلا کرتی تھی، اس میں اس کی سیٹ ریزرو کروائی جا چکی تھی۔ آلٹا ویلوسیٹا نے اسے 1.25 گھنٹے میں نیپلز پہنچا دینا تھا۔ صبح 8:30 بجے اس کی میٹنگ تھی اور میٹنگ سے قبل کے چند گھنٹے گزارنے کے لیے آفس کی جانب سے نیپلز کے ایک پرآسائش ہوٹل میں اس کے لیے روم بھی بک کروایا جا چکا تھا۔ وہ آفس میں پورا دن گزار کر شام میں ہی اٹھا تھا۔ درد تھا تو ہوا کرے۔ اس نے واپسی کے لیے روزانہ کی طرح واک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ میٹرو، ٹیکسی یا آفس کی گاڑی میں اپنے ہوٹل نہیں جائے گا، اس نے خود اذیتی سے سوچا تھا۔
ابھی وہ وایا باربرینی ہی پر تھا جب پیچھے سے ایک گاڑی اسے ہارن دیتی اس کے نزدیک آ کر رکی۔ دیکھو تقدیر نے ہمیں پھر ملا دیا، لیزا ہنس کر گاڑی کا شیشہ نیچے کرتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہیں بولا۔ آخر اس لڑکی کی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس کی بے تکلفی سخت ناپسند کرتا ہے۔ آؤ بیٹھو، کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کی کوئی دوست ہو۔ وہ اپنا غصہ دباتا ہوا خوش سے لہجے میں بولا، نو تھینکس، میں واک کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کم آن سکندر، تکلف مت کرو، میں تمہیں ڈراپ۔ لیزا کا بے تکلفی اور اصرار لیا جملہ نے اس نے مکمل ہونے ہی نہیں دیا۔ بھاڑ میں جائے روبرٹو، اس کی یہ دوست، اور بھاڑ میں جائے لحاظ اور اخلاقیات۔ غصہ اور جارحیت اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ جب میں تمہیں منع کر چکا ہوں تو تمہاری سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارے ساتھ بات کرنے، بیٹھنے یا دوستی کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ روبوٹی کی دوست ہو تو اس کی دوست بن کر رہو، میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش مت کیا کرو۔ وہ بہت بدتمیزی سے خاصی تیز آواز میں بولا تھا۔ لیزا اس کی بدتمیزی پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے بالکل ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے فوراً آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے ہوٹل آ چکا تھا۔ اسے شدید تکلیف تھی۔ وہ آتے ہی بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مگر اسے لیٹنے پر بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ گردن، کندھے اور بازوؤں میں درد کی شدت کے سبب وہ اپنی مرضی کے مطابق کروٹ بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کے سر میں ناقابل بیان حد تک درد تھا۔ جب یہ درد حد سے بڑھتا محسوس ہوا تب وہ بیڈ سے اٹھا۔ وہ اپنے ساتھ وہ تمام میڈیسنز لایا ہوا تھا جو ڈاکٹر نے اس کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ اس نے گلاس میں پانی نکالا اور خالی پیٹ وہ تیز اثر دوا لے لی جو ڈاکٹر نے اس کے اس درد کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ دوا لے کر وہ واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس دوا سے درد کم ہونے کے ساتھ ساتھ نیند بھی طاری ہوا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود پر نیند کا غلبہ محسوس کیا تو سوچا کہ اچھا ہے وہ تھوڑی دیر سو لے، ابھی اس کی روانگی میں خاصے گھنٹے باقی ہیں۔ وہ سو کر اٹھے گا تو درد ختم نہیں بھی ہوا ہوگا تو کم ضرور ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔